حضرات، اس جلسے کے لیے جو محنت ہوئی اور اس کے لیے جو فکر کی گئی اور جو تیاری کی گئی وہ آج سے 4 مہینہ قبل کی گئی تھی. اس کی تاریخ اور اس کے لیے جو بھی تیاری ہوئی، اس درمیان میں ایسے حالات آئے جنہوں نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، خواہ وہ شاعروں کے تعلق سے ہو یا ہمارے علماء کرام کے تعلق سے ہو. ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا. وہ قدرتی طور پر ایسے حالات آئے جن کی وجہ سے ہم ٹوٹ کر رہ گئے، اور لیکن پھر بھی ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے غیبی مدد کے طور پر بھیجا ہے. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، جن کے بارے میں امید بھی نہیں تھی. سارے لوگ پوچھتے تھے کہ ابو طالب رحمانی صاحب آ رہے ہیں، حالانکہ ہم کو ایسا اندازہ نہیں تھا کہ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کے تعلق سے علاقے میں عوام میں اتنا جذبہ ہوگا اور اتنا شوق ہوگا. کسی نے اور کسی عالم کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ کسی شاعر کے بارے میں پوچھا، اور کسی بھی شخصیت کے بارے میں آج تک نہیں پوچھا. لیکن حضرت کے بارے میں، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کے بارے میں جہاں بھی میں گیا، جس سے بھی فون پر بات ہوئی، انہوں نے کہا کیا حضرت آ رہے ہیں، ان کا آنا کنفرم ہے؟ ہم نے کہا بالکل کنفرم ہے، حضرت ضرور تشریف لے آئیں گے. تو میں دل کی گہرائی سے حضرت کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں. اور حضرت کے لیے جو بھی یہاں پریشانیاں ہوئی، جو بھی دقتیں ہوئی، مصیبتیں ہوئی، جو بھی پریشانیاں ہوئی، ان کے شایان احسان میں خدمت انجام نہیں دے سکا. مجھے مکمل احساس ہے، میں شرمندہ ہوں، اور میں اپنے آپ میں ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہوں گا کہ ان کے شایان احسان میں خدمت انجام نہیں دے سکا. اور حضرت کا رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے یہ ایک تاریخی جلسہ رہے گا کہ اس بنجر علاقے میں، ایسے دیہات میں حضرت تشریف لے آئے. حضرت کی تقریر جن لوگوں نے پٹنہ کے اندر دین بچاؤ دیش بچاؤ میں سنی تھی، وہ لوگ سن کر تعجب کر رہے تھے کہ حضرت کی تقریر تو لاکھوں کے مجمع میں ہوئی تھی، اور لاکھوں کے مجمع میں انہوں نے ایسی تقریر کی کہ سب پر وہ قابض رہے اور سب پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا. سب سن کر کے بالکل آشش کرنے لگے، اور سب کے اندر ایک جذبہ، ایک پیغام ملا حضرت کی تقریر سن کر. اگر وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. یہ جو امنتا ہوا سیلاب ہے، یہ صرف حضرت کی وجہ سے ہے. حضرات کو میں بتا دوں کہ اس جلسے کی صدارت حضرت محتمم صاحب ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب فرمانا تھا، لیکن ان کے نہ آنے کی وجہ سے میں حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے عاجزانہ درخواست کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ حضرت کی صدارت میں اس جلسے کا انعقاد، اور انہی کی صدارت میں یہ جلسہ اپنے آخری منزل تک چلے گا انشاءاللہ. اب میں چونکہ وقت کی قلت ہے، حالات کی نزاکت ہے، بلا کسی تاخیر اور بلا کسی تمہید کے میں آپ سب کے سامنے حضرت والا حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے بصد و احترام درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کے سامنے ایسی واعظانہ گفتگو فرمائیں جو سارے علاقے کے لیے، پورے مجمع کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو. حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين
والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، دنیا کا سب سے آسان کام اپنی ناکامی کے لیے دوسروں کو مجرم قرار دینا، اور دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی غلطیوں کا حساب کرنا۔ اس وقت پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر جن حالات سے دوچار ہیں وہ حالات ہیں الزام دوسروں پر لگانے کا۔ مسلمان اپنی جتنی انرجی، اپنی جتنی قوت اور اپنا جتنا وقت دوسروں کے خلاف بولنے میں استعمال کرتا ہے، اگر اس کا آدھا وقت اپنے دلوں میں چھپے ہوئے شیطانوں کے خلاف بولنے میں صرف کرے تو پوری امت اللہ کی ولی بن جائے گی۔ عزیزان ملت، اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو دور ہمیں اس بات کے لیے للکار رہا ہے کہ مسلمانوں، اجتماعی سطح پر یعنی سارے لوگ مل کر ایک 5 سال کی پلاننگ تیار کرو کہ تمہیں اگلے 5 سال تک کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ حالانکہ اسلام تو وے آف لائف ہے، فل لائف کی سٹائل اس میں مرتب ہے، لیکن مسلمانوں کو منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ مسلمان اپنی زندگیوں کے 5 سال کس طرح، اگلے 5 سال کی پلاننگ کیا ہوگی، اس کے کاموں کی پرائرٹی کیا ہوگی، اس کے سوچ کا رخ کیا ہوگا، اس کی محنت کا میدان کیا ہوگا، اس کے ملنے جلنے والے لوگوں کی جماعت میں وہ سلیکٹڈ لوگ کون سے ہوں گے۔ یہ 5 سال کی منصوبہ بندی میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں اور صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں اور اپنے خلاف بھی بولنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے میری قوم کے لوگوں کہ ہندوستان کے سارے دانشوروں کو ایک جگہ جمع کر دو، اس میں علماء بھی ہے، غیر علماء بھی ہے، سارے لوگوں کو جمع کر دو، تمہیں صدر اور سیکرٹری کے عنوان پر لڑتے ہوئے یہ پڑھے لکھے لوگ تو نظر آئیں گے، مگر پوری قوم مل کر بھی پوچھو کہ 5 سال کی کوئی پلاننگ ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم جنہیں دشمن قرار دیتے ہیں وہ 200 سال کی پلاننگ رکھتے ہیں۔ ہمارا دشمن 200 سال کی پلاننگ رکھتا ہے،
مسلمان جو جینے کا خواہش مند ہے اس کے پاس 5 سال کی بھی پلاننگ نہیں ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے کھانے کی فکر سے، رات میں سوتا ہے کھا کر. اسے اگر فکر بھی ہے تو گوشت، بریانی، پراٹھا اور ٹکیا کی. اسے اپنے وجود اور اپنی ملت اور اپنی نسلوں کی فکر نہیں ہے. عزیزان ملت، جس قوم کے پڑھے لکھے لوگ، جس قوم کا علماء طبقہ، جس قوم کا دانشور طبقہ، جس قوم کا دل رکھنے والا طبقہ اگر ملت کے تئیں بے فکر ہو جائے، اگر ملت کے تئیں لاپرواہ ہو جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو احساس نہ کرے، صرف یہ سمجھے کہ جو میں کر رہا ہوں یہی دین ہے اور یہی حق ہے، اور دوسرے لوگوں کو ناحق سمجھ لے، تو یاد رکھیے گا کہ جب آدمی اپنی غلطیوں کا وکیل بنتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بنتا ہے تو پھر فیصلے نہیں، قوموں میں فاصلے پیدا ہوا کرتے ہیں. آج ہمیں اپنے ذہنوں کی نزاکت سے اوپر اٹھنا ہوگا. اگر آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ توفیق دے ہمیں اور آپ کو، کہیے اللہم آمین. جن کی نیت نماز پڑھنے کی وہی آمین کہیں، بقیہ لوگ چپ رہے تاکہ فرشتوں کو لکھنے میں آسانی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے. پورا مجمع آمین نہیں بول رہا ہے، صرف وہی طبقہ آمین کہہ رہا ہے جس پر بھی نماز فرض نہیں ہوا ہے. ارے جن پر فرض ہوا اور جانے کے قریب ہے وہ بھی تو آمین کہو ذرا زور سے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہ، میں آپ کے آمین سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوں. یا تو آپ کے علاقے میں گوشت کھانا بند ہو گیا کہ آپ کی آوازیں دب گئیں. دیکھیے اگر آپ سلیقے سے آمین نہیں کہیں گے تو عورتوں کے مجمع سے پھر عورتوں کی آواز آئے گی آمین کہنے کی. پھر آپ مت کہنا کہ عورتیں ہم سے آگے بڑھ گئی ہیں. پھر آپ یاد رکھو عورت ہماری ریزرو فورس ہے. جب خطرہ اسلام پہ آئے گا اور آپ سے نہیں سنبھلے گا تو بہنوں کو میدان میں لاؤں گا. اس لیے آپ اپنی نیتوں کو درست کیجئے. 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا انشاءاللہ بولنے کا؟ ارے اتنے بڑے مجمع میں تو ہم دلی ہلانا چاہ رہے تھے، آپ پٹنہ ہی نہیں ہلا پا رہے ہیں. کیسے ہلائیں گے؟ ایسا کہو انشاءاللہ کہ آسمان سے فرشتے جھانک کر دیکھیں کہ مصطفیٰ کے غلام پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بولو بھائی 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب تک نہیں بولو گے میں چھوڑ دوں گا آپ کو؟ یہ یاد رکھو آپ. جی میں بھی کم ضدی نہیں ہوں، میں بھی سیمنٹڈ بہاری ہوں. جی ہاں، اور آپ کا پالا بھی بہاری سے پڑا ہے. آج جو بیٹھ جاتا ہے 15 سال پہلے اترتا نہیں ہے یہاں. یہ معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ یہ بڑی ضدی قوم ہے. جو بیٹھا تو 15 سال سے نیچے ہلتا نہیں ہے. آپ کو میں کیسے ہلنے دوں گا؟ اب یہ شروع سے لے کر آخر تک مجمع جب تک نیت نہیں کرے گا میں چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ کو. اور اس لیے نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کا اپنا ہوں. غیر ہوتا تو چھوڑ دیتا، دوسرا ہوتا تو چھوڑ دیتا. میں آپ کا ہوں. غیروں کو چھوڑا جاتا ہے، اپنوں کو چھوڑا نہیں جاتا. اپنے اگر دین پر نہیں چلیں گے تو انہیں سمجھاؤں گا، پھر بھی نہیں چلیں گے انہیں مناؤں گا، پھر بھی نہیں چلیں گے ان کے ہاتھوں کو چوم لوں گا، پھر بھی نہیں چلیں گے سینے سے لگا کر گزارش کروں گا مسلمانوں پھر بھی نہیں چلو گے تو تمہارے پاؤں کو پکڑ لوں گا. میری قوم کے لوگوں، یہ خدا کا دین ہے، اسے چھوڑ کر آخرت کو برباد مت کرو. تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے ہم، مگر یہ مت سمجھنا کہ بدک کر چھوڑ دیں گے تمہیں. نہیں نہیں، آپ ہمارے ہو، ہم آپ کے ہیں. میری قوم مسلمہ، امت مسلمہ کا ہر فرد ہمارا بھائی ہے، ہر خاتون ہماری بہن ہے. ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ، اور آپ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ. وعدہ کرو کہ ہندوستان کا جو آخری مسلمان زندہ رہے گا، اکیلا اکلوتا زندہ رہے گا انشاءاللہ، خدا کی قسم وہ اکیلا بھی ہندوستان میں مصطفیٰ کا غلام بن کے زندہ رہے گا، شریعت و سنت کے ساتھ زندہ رہے گا. بولو انشاءاللہ. آپ مطمئن ہیں؟ اگر آپ مطمئن ہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی چپ رہا ہے تو بتائیں. عزیزان ملت، اسلام اللہ کا دین ہے. کس کا دین ہے؟ بولو بھائی. اللہ کا دین ہے. یہ 1500 کا نوٹ نہیں کہ جس کو بدل دیا جائے گا. یہ اللہ کا دین ہے. اور میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں سن لو، دنیا میں حکومتیں
بدلا کرتی ہے، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا، اور وہ خدا اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیوں بھائی؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں، آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو جینا کس طرح ہے۔ صبح اٹھ کر کباب پہ ختم شروع کرو اور رات میں بریانی میں ختم کر دو؟ آپ کی زندگی یہی ہے؟ نہیں، آپ کی زندگی جد و جہد کی زندگی ہے، جہد تسلسل کی زندگی ہے، محنت اور قربانی کی زندگی ہے۔ بولیے ہے یا نہیں ہے؟ یہ قوم محنت اور قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ آج یہ قوم 3 باتوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ 3 باتیں، 3 بیماریاں مسلمانوں میں ایسی آ گئی ہیں جس نے مسلم قوم کے ہر طبقے کو تباہ کر دیا، ہر طبقے کو۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جب میں تقریر کر رہا ہوں صرف آپ کو بول رہا ہوں، نہیں نہیں، میں اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں۔ میں وقت کے پیر اور شیخوں کو بھی نہیں چھوڑا کرتا، وہ بھی انسان ہیں اور پوچھ ہوگی، حساب سب سے لیا جائے گا۔ میری قوم کے لوگوں بتاؤ، سڑک کے کنارے جو آدمی چائے بیچتا ہے ٹھیلے پہ، یا ریلوے پلیٹ فارم پہ بس اسٹینڈ میں چائے بیچتے ہوئے دیکھا کہ نہیں آپ نے لوگوں کو؟ ایک بیگ رکھ رہے، بغل میں ایک تھیلا لٹکائے رہتا ہے، اس میں چائے کی تھرماس ہوتی ہے اور کاغذ کے گلاس میں ڈال ڈال کر وہ چائے دیتا ہے نا بھائی؟ دیکھو بھائی، پلاسٹک کے کپ میں کبھی چائے مت پینا، کبھی نہیں، اس سے کینسر پیدا ہوتی ہے۔ کوئی دے بھی تو مت پیو۔ یہ جو پلاسٹک میں گرم چائے ہم لوگ لیتے ہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیکل کونسل کے ریسرچ میں یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ گرم چیز پلاسٹک سے جیسے ٹچ کرتی ہے اس سے کینسر کے جرمز فارمیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت، ہمارا فرض بنتا ہے کہ انسانیت کو آگاہ کیا جائے۔ ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اور مسلمانوں، بھلائی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بھلائی دنیا کی ساری انسانیت کے لیے کرنی ہے انشاءاللہ۔ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیے گا، نہیں نہیں۔ اگر مسلمان صرف اپنے لیے جی لے تو یہ مسلمان کہاں؟ یہ تو پھر دولت کا پجاری ہو گیا، یہ تو پھر پاور کا پجاری ہو گیا، یہ تو پھر زمین کا پجاری ہو گیا۔ مسلمان وہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا بھی جنازہ اٹھ رہا ہے تو مسلمان کا دل دھڑک جانا چاہیے کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ کلمے کے بغیر جا رہا ہے، قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے۔ اگر ہم اس بھائی کے پاس پہنچ کر تیرا دین کی دعوت کو پیش کرتے تو ممکن ہے کہ تیرا بندہ، تیرا محبوب بن کر دنیا سے جاتا۔ مسلمانوں، اپنی غلطی کا احساس کرو، دوسروں کو برا مت کہو۔ اس دیش کے ہندو بھائی خراب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ پھر خراب کون ہے؟ مسلمانوں کی لچھنیں خراب ہیں، مسلمانوں کا کریکٹر خراب ہے۔ ہم دوسروں کو برا نہ کہیں، معاف کیجئے گا، میں آپ سے صاف صاف کہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ جو ڈرانے والی پولیٹکس چل رہی ہے اور ڈرا ڈرا کر ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، میری قوم کے لوگوں، ڈر کو نکالو۔ تم اس محبوب خدا کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو موت کو گلے لگا کر چوم لیا کرتی ہے۔ تم تو پھانسی کے پھندے پر بھی مسکراتے ہوئے چڑھتے تھے، ڈر اور خوف تمہارے کمروں میں کیسے داخل ہو گیا؟ تم کسی پارٹی سے ڈرو، تم کسی سرکار سے ڈرو؟ نہیں مسلمانوں، تمہارا دشمن اگر کوئی ہے تو قرآن نے کہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن دشمن ہے۔ دیکھیے، یہ جو کنفیوژن ہندوستان میں کریٹ کی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ ایک بڑی پلاننگ کے تحت کریٹ کی گئی ہے، اور اس میں ہمارے آستین میں پلنے والے چھپے سانپ، زر خرید بکاؤ ملت فروش مسلمان بھی شامل ہیں۔ یہ بڑی پلاننگ کے تحت آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایک تو میڈیا ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں ہندوستان کی میڈیا یہ تو اتنی بکی ہوئی ہے کہ اب اپنے ماں باپ کے لائق بھی نہیں ہے، اتنی بار بک چکی ہے۔ بھارت کا میڈیا دنیا کا سب سے بکا ہوا مال ہے، اتنا بکا ہوا ہے کہ اب اس کو چھونے میں بھی بدبو آتی ہے کہ اسے چھوا جائے کہ نہ چھوا جائے، کیونکہ ایک ایک آدمی 3 جگہوں پہ بک رہا ہے۔ کبھی اس چینل میں تو بک گیا، اب یہاں سے چھوڑا تو دوسری جگہ گیا، وہاں بک گیا۔ تو یہ تو بکاؤ میڈیا،
یہ پوری دنیا میں امن کے خلاف. دیکھو اندھیروں کو دشمنی روشنی سے ہوتی ہے, روشنی سے ہوتی ہے. اور میں آپ کو صاف صاف بتا دوں, اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چراغ سونے کا ہے یا مٹی کا. چراغ سمجھتے دیا, جس میں بتی جلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں نیچے جو رہتا ہے, کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیا. دیا کہتے ہیں. دیوالی کے موقع پہ ہمارے ملک میں ہمارے بھائی لوگ دیا جلاتے ہیں, تو ہم تو دیا اچھی طرح پہچانتے, کیونکہ ہم بھارتی سماج اور بھارتی سبھیتا اور انڈین کلچر میں پلے بڑھے لوگ ہیں مسلمان الحمدللہ. لیکن ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ دیوالی کس کو کہتے ہیں. بولو جانتے کہ نہیں جانتے؟ یہ تو سچائی ہے. یہ جو دیا ہے, اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیا مٹی کا ہے یا سونے کا ہے. دیا مٹی کا ہو یا سونے کا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو دیے کی روشنی سے فرق پڑتا ہے, اجالے سے فرق پڑتا ہے. امت مسلمہ دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان غریب ہے یا امیر ہے. دنیا کے باطل کو فرق پڑتا ہے تو تمہارے ایمان کے نور سے فرق پڑتا ہے, تمہارے کردار سے فرق پڑتا ہے, تمہارے کریکٹر سے فرق پڑتا ہے. آج مسلمانوں کو 90% مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کی کانسپریسی انٹرنیشنل لیول پر چلائی جا رہی ہے. یہ میں اپنے دیش کے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی آنکھیں کھولو کہ کتنی جھوٹ آپ سے بلوائی جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا پاپ کر رہے ہو, مہا پاپ کر رہے ہو اس جھوٹ کا ساتھ دے کر. عزیزان ملت, مسلمانوں کی 3 بیماریوں نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں رکھا. بیماری گن لیجئے, حساب کر لیجئے, نام یاد کر لیجئے اور دل میں رکھ لیجئے. 3 غلطیاں: سستی, مستی, زبردستی. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آئی سمجھ میں؟ کیا کہا بھائی میں نے؟ مسلمانوں کی 3 بیماریاں ہیں: سستی, مستی, زبردستی. سستی کا حال یہ ہے, رات میں 2 بجے تک یہ میچ دیکھیں گے, صبح 10 بجے اٹھ کر برش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بڑے کامیاب قوم ہیں. اور لڑیں گے کس سے؟ کہیں گے آر ایس ایس ہماری دشمن ہے. آر ایس ایس کے لوگ صبح 4 بجے اٹھ کر میدانوں میں ورزش کرتے ہیں, اور مسلمانوں تم تو فجر کی نماز چھوڑ کر صبح میں پڑے رہتے ہو. اپنا سوراخ نظر نہیں آتا, اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. سستی کا حال یہ ہے کہ جب تک رات کے 10:30 نہ بن جائے ہم جلسے میں نہیں جمع ہوتے, ہم جلسے میں نہیں بیٹھتے. حالانکہ یہ جو جلسوں کی روایت ہے ہماری, دیر رات سے شروع کرنا اور لیٹ نائٹ جلسے کو ختم کرنا, ہمیں آہستہ آہستہ اس روایت کو بدلنی چاہیے. اور روایت یہ رکھے, افضل تو یہ ہے کہ ظہر کے بعد شروع کریں یا صبح شروع کریں جلسہ. افضل یہ ہے صبح 9 بجے شروع کریں, ظہر تک جلسہ ختم. نہ ہو سکے تو مغرب بعد جلسہ کرو, عشاء کی نماز دیر سے کرو, 10 بجے رات میں جلسہ ختم, عشاء کی نماز پڑھو, گھر جاؤ, تاکہ آرام سے سو کر فجر کی نماز آپ بھی پڑھ سکو. اور یہ رات بھر دھواں دھار تقریر کرنے والے جو پہلوان لوگ ہیں, اللہ ان کو بھی فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ نمبر 1 سستی. ہماری سستی کا حال یہ ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں تو آخری رکعت میں پہنچتے ہیں, تاکہ امام صاحب سلام پھر لے, پھر جھٹپٹ کوے کی طرح ہم نماز پڑھ کر باہر آ جائیں. سستی. ہمارے شادی میں اگر بارات بھی جا رہی ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کا وقت کیا متعین ہوا؟ اس میں بھی آپ سستی برتتے ہیں. عزیزان ملت, یہ مسلمانوں کی کیا ہوا مولانا؟ بیٹھ جائیں سب لوگ. بیٹھیے آرام سے بیٹھیے, بیٹھ جائیں. جلسے کو منتشر نہ آپ کیجیے. لوگ بیٹھیے. عزیزان ملت, بات چل رہی تھی امت مسلمہ کی سستی نے مسلمانوں کو کمزور بنا دیا, اس کی بہادریوں کو تباہ کر دیا, اس کے اندر کے جوش و خروش اور ولولے کو بزدلی میں, حماقت میں, کمزوریوں میں, ناکامی میں اور شکست میں تبدیل کر دیا. امت مسلمہ اپنے اندر سے سستی کو مٹاؤ اور سستی کو ختم کرو. اسی لیے اللہ تعالی نے اس امت پر 5 وقت کے نمازوں کو فرض کیا ہے. کیا ہے بھائی؟ کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟
5 وقت کی نمازیں فرض ہیں تاکہ مسلمانوں کی سستی دور ہو. مسلمانوں راتوں میں جلدی سونا سیکھو, اپنے گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ بات چیت کر کر آرام کرنا سیکھو. مسلمانوں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی پابندی کرو تاکہ تمہارے اندر سے سستیاں رخصت ہو جائے. اب بتاؤ مسلمانوں, سستی کا مقابلہ کرنے کا سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ مرد حضرات 5 وقت نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ کس کا علاج ہے بھائی؟ سستی. جی کس کا علاج ہے؟ سستی کا علاج ہے. اب بتائے پورا مجمع انشاءاللہ اپنی سستی کا علاج نماز کی پابندیوں سے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت, دوسرا مرض مسلمانوں میں جو مستی آ گئی ہے. اچھا, یہ مستی کا مرض بھی بڑا نرالا ہے اور یہ بڑا لچھے دار مرض ہے. مستی, آئے ہائے ہائے, ہمارے اس دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ یونیورسٹی کھولتے ہیں, وہ کالج کھولتے ہیں, وہ اسکول کھولتے ہیں, اور مسلمانوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو مسلمان ہوٹل کھولتا ہے, مسلمان بریانی کی دکانیں کھولتا ہے, اور مسلمان اپنی مستی کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو, بیٹے کی شادی ہو, بیٹی کی شادی ہو, تب مسلمان بتاتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے جو تم کو مسلمان نظر آ رہا تھا وہ غلط اور دھوکہ تھا, اب میں اصلی کیا ہوں, اصلی روپ اپنا دکھاتا ہوں. اور وہ اصلی روپ دکھاتا ہے کہ اپنی دولت پر غرور کرتے ہوئے سنت و شریعت کا جنازہ اٹھاتا ہے, ہجڑوں کو نچواتا ہے, ڈی جے کو بجواتا ہے, اور اپنے بچوں کی شادی میں ہزاروں روپے کے پٹاخوں کو پھوڑتا ہے تاکہ ہمارے بچے کی بارات معلوم ہو. مسلمانوں یاد رکھنا, تم نے نبی کا دل دکھایا ہے, اس رشتے میں کبھی خوشی تم کو نصیب نہیں ہو پائے گی. مجھے تو شرم آتی ان علماء کرام پر جو ایسی مجلسوں میں بھی نکاح پڑھانے کے لیے بیچارے 500 روپے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں, 500 روپے کے لیے. مسلمانوں ہمارے علماء کو چاہیے کہ پلٹ کر آ جائے کہ اگر تو خدا اور رسول کا نہیں تو اے چودھری میں بھی تیرا نہیں. بولنا سیکھو بھائی, اے چودھری میں بھی تیرا نہیں, او ایم ایل اے صاحب, او ایم پی صاحب میں بھی تیرا نہیں, او زمیندار, او مالدار, او سعودی ریٹرن, او ملیشیا ریٹرن, اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مولوی بھی تیرا نہیں. لیکن نہیں صاحب, مالدار ناراض ہو جائیں گے. آئے ہائے ہائے, ان مالداروں کی چمچہ گیری نے بعض علماء کو بہت نیچے گرا دیا ہے, بہت نیچے گرا دیا ہے. عزیزان ملت یاد رکھیے گا, آپ کے یہ پیسے تبھی دین میں قبول ہوں گے جب اللہ کو یہ پسند ہوگا, ورنہ میں ایسے ارب پتیوں کو جانتا ہوں جو گانجے کی دکان پر تو خرچ کر سکتے ہیں لیکن ان کے پیسے مسجدوں میں قبول نہیں ہوتے. ان کی اولادیں نائٹ کلبوں میں اڑاتی ہیں لیکن ان کے پیسوں سے دین کا کام نہیں ہوتا ہے. خدا کام لینے پر آ جائے تو ایک رکشے والے کی 98 کو اللہ قبول کر لیتا ہے, خدا ٹکڑانے پر آ جائے تو 1000 کروڑوں کے کروڑوں کو ٹکڑا دیا کرتا ہے. اس لیے بزرگوں اپنی دولت پہ مستی مت کرو, اپنی اولاد پہ مستی مت کرو, اپنی جوانی پہ مستی مت کرو, اپنی خوبصورتی پہ مستی مت کرو, اپنے خاندان پہ مستی مت کرو, اپنی بستی پہ مستی مت کرو. یاد رکھنا جب خدا منہ پھیر لیتا ہے, جب خدا منہ پھیر لیتا ہے اور جب محبت کو خدا کھینچ لیتا ہے, خدا محبت دینے پر آ جائے تو شیرنی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, اور خدا نفرت دینے پر آ جائے تو اپنی ماں اپنے ایک دن کے بچے کا گلا گھونٹ دیا کرتی ہے. اس لیے محبت یہ تمہارا کمال نہیں ہے, عزت یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ دولت تمہارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے اس بات کا ارادہ کیجئے کہ مستی کو داخل ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ابھی دیکھیے, اب مستی آ جائیے. ہمارے نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور ماشاءاللہ جب چلاتے ہیں تو دیکھنے کے لائق ہوتا ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ ایک جھومنے کے رقص و سرور کا ڈانس چل رہا ہو سڑک پہ. اچھا, یہ مسلم نوجوانوں کے اندر زیادہ ہے, انگڑائیاں لینا, بل کھانا.
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بائک بہت اسپیڈ سے چلاتے ہیں نا، بہت اسپیڈ. کبھی کبھی اسٹینڈ بھی اٹھانا یاد نہیں رہتا حضرت کو، اتنی جلدی میں ہوتے ہیں. اچھا، ایک بہت اسپیڈ سے کوئی نوجوان مسلمان جا رہا ہے، اس کو روکیے. آپ پوچھیں بابو کیا کرتے ہو؟ کہ نہیں ہم کچھ نہیں کرتے، ابا کرتے ہیں، اسی میں میرا چلتا ہے. دیکھیے یہ مسلمانوں کی عام بیماری ہے کہ ایک کمائے گا تو 5 بیٹھ کے کھائے گا. یہ عام بیماری ہے. ابا ریٹائر ہونے والے ہیں نا، تو وہ پیسہ جو ملے گا اس سے ہم کاروبار کریں گے. کہ کاروبار سیکھے ہو؟ کہ نہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ مالے مفت دلے بے رحم. اچھا کیا کام کر پاؤ گے؟ بولے جو ہوگا سب کر لیں گے. آتا کچھ نہیں ہے، آتا کچھ نہیں ہے. آپ بتائیے ایسے آدمی کو چپراسی بھی کوئی رکھنا نہیں چاہے گا. بولو بھائی، چپراسی بھی کوئی رکھنا نہیں چاہے گا. لیکن جب بائک چلائے گا، چونکہ باپ کماتا ہے، اسکول ٹیچر ہے، سعودی میں رہتا ہے، بیٹے کو پیسہ دے دیا، اس نے اپنی بائک خرید لی، یا شادی کر کے آیا ہے، بھیک میں بائک ملی ہوگی. اکثر تو بھکاری لوگ بھی ہوتے ہیں. خیر آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں، آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے. اب جب موٹر سائیکل بھیک میں آئی تو پتا چلا کہ داماد کو موٹر سائیکل ضرور ملی ہے مگر پورا خاندان بھکاری ہے. اچھا اگر بھکاری نہیں ہوتی تو بھیک کیوں مانگتے؟ اگر یہ بات غلط ہے تو بھیک مانگنا بند کر دو، بھکاری بولنا بند کر دیں گے. ارے بھکاری کو بھکاری نہ بولے تو کیا بولے؟ آپ مجھے بتائیے تو راجا بولے. کوئی پرمیشن دے گا اس بات کی؟ اب ایک نوجوان کرتا کچھ نہیں ہے مگر موٹر سائیکل میں 120 کی سپیڈ سے جا رہا ہے. اس کو روکیے. بولے بابو کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں. تو نہیں کچھ کرنے میں پیچھے رہا آگے رہا؟ پیچھے رہا نا. کچھ نہیں کرتا پیچھے. اچھا پڑھائی کتنا کی ہو؟ کچھ نہیں، 4 جا کے چھوڑ دیے، 4 کلاس میں فیل ہے. تو پڑھائی میں پیچھے یا آگے؟ کاروبار میں پیچھے، پڑھائی میں پیچھے، زندگی کے میدان میں پیچھے، اکانومی میں پیچھے، سوشل لائف میں پیچھے، محلے کے کیریکٹر میں سب سے پیچھے. تو جب زندگی کے ہر میدان میں تم پیچھے ہو تو اتنی اسپیڈ سے کہاں جا رہے ہو؟ ارے سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ جب ہر میدان میں تم پیچھے ہو تو اتنی تیزی کے ساتھ تم جا کہاں رہے ہو؟ کہا کہیں نہیں جا رہے، ابا کا پیسہ زیادہ ہو گیا تو ہاسپٹل پہنچیں گے تھوڑی دیر کے بعد، وہی والد صاحب دیکھنے آ جائیں گے. یہ مستی اپنے اندر سے نکالو میرے بزرگوں، سستی اور مستی. اور یاد رکھو کہ مسلمانوں کی مستی کہاں بڑھی؟ شادی میں مسلمانوں نے مستی کا مظاہرہ کیا. مکان بنانے میں اپنی دولت کی مستی کا مسلمان مظاہرہ کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، تو میری قوم کے نوجوان مسلمانوں، تم نے جو ہیئر اسٹائل شروع کیے ہیں، تم نے جو بال رکھنے شروع کیے ہیں کہ چاروں طرف سے بالوں کو کاٹ کر درمیان میں گھوڑے کے لگام کی طرح کچھ بالوں کو رکھا ہے، مسلمانوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہیئر اسٹائل پر لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے. مسلمانوں اب بتاؤ کہ مسلمانوں نوجوانوں کے سروں پر نبی کی لعنت آ رہی ہے. علماء نے تم سے کہا کہ داڑھی رکھو، مگر تمہیں داڑھی رکھنا نصیب نہیں ہوا. کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا، ہالی ووڈ اور ٹالی ووڈ میں ناچنے والا، اور بڑے بڑے پلیئرز کھیلنے والوں کی داڑھی کی سٹائل تمہیں کیا نظر آ گئی ٹیلی ویژن اور فلموں میں؟ کہ مسلمانوں تم نے نبی کی سنت سمجھ کر نہیں، فلم سٹائل کی غلامی اور دلالی کی وجہ کر تم نے اپنے چہرے پہ جو سٹائلش داڑھی رکھی ہے. اگر بتاؤ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لے تو کہاں جاؤ گے تم؟ لوگوں، سر کے بال سے بھی مسلمان بنو. لوگوں، اپنے چہرے سے بھی مسلمان بنو، اپنے لباسوں سے بھی مسلمان بنو. میں علماء کرام کے توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ امت کے نوجوان جو مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اتنی شارٹ ویسٹ کی جینس اور شرٹ پہن کر، ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو ننگے ہو جاتے ہیں. دھیان دیجئے، دھیان دیجئے، یہ قوم اب مسجدوں میں بھی ننگی ہو رہی ہے، یہ قوم اب خدا کے سامنے بھی ننگا ہو رہا ہے. ارے او نوجوانوں، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نماز کا تو ستیہ ناش ہو گیا، مگر جو پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور تمہارے ننگے پن پہ اس کی نگاہ پڑ رہی، اس کی بھی تو نماز خراب ہو گئی.
ارے بھائی اس کی بھی تو نماز خراب ہو گئی. جس قوم کے نوجوان خدا کے سامنے بھی ننگا کھڑا ہو جائے وہ قوم دنیا میں عزت کیسے پا سکتی ہے؟ آپ بتائیے کیسے پا سکتی ہے؟ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی غلطیوں پہ دھیان دو کہ ہم کہاں کہاں دشواریوں سے کھیل رہے ہیں. عزیزان ملت، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پینٹ مت پہنو، آپ شرٹ مت پہنو. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ حیا کے ساتھ پہنو. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو جو پہننا پہنو، مگر حیا اور شرم و غیرت کے ساتھ پہنو، تاکہ آپ کے لباس سے آپ کم از کم ننگے تو ثابت نہ ہو سکو. آپ ایمان والے ہو تو اپنے اندر سے مستی نکالو بزرگوں، ورنہ یہ مستی غرور پیدا کرے گی اور یہی غرور تباہ کر دے گی اس امت کو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیے آمین. تیسری بیماری اس پوری قوم میں زبردستی کی آ گئی ہے. ہم زبردستی کے بڑے عادی ہو چکے ہیں. پیسے آگے، ہائے ہائے، پیسے آگے تو بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی. پیسے آگے تو بھتیجا چچا سے تمیز سے بات کرنے کو تیار نہیں. پیسے آگے تو محلے میں اب کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا. پیسے آگے تو ہم ایسے مکان بنائیں گے کہ جس کی کھڑکیاں پڑوس کی آنگن میں کھلیں گی تاکہ اس کی بہو بیٹیوں کی آبرو دیکھی جا سکے. اور اس پر سے کہتے ہو حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے. ارے آپ کسی لائق نہیں ہو. پیسے آگے تو حج کر لیا مگر کالے کرتوت اور اندر کا گھٹیا پن نہیں نکلا ہے ابھی تک. اندر کے گھٹیا پن کو نکالو بزرگوں، ورنہ اگر گھٹیا پن کے ساتھ حج بھی کر کے آئے تو زمزم کے دھلنے سے بھی دل کی سیاہی نہیں دھلے گی جب تک کہ اپنے دل کو اللہ کی مخلوق کے لیے نرم نہیں کرو گے، دوسروں کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھو گے، اپنے پڑوسیوں کو خوش نہیں رکھو گے. مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے یہ کہ ہم سے ہمارا پڑوسی خوش رہے. بولو یہ سنت ہے نہیں؟ کیوں بھائی؟ ہندوستان میں مسلمانوں کا پڑوسی کون ہے؟ ہندو بھائی ہے. اور اس میں کوئی شک ہے؟ ہمارا نمبر 1 پڑوسی ہمارے ہندو بھائی ہیں. دکان میں پڑوسی، مکان میں پڑوسی، محلے میں پڑوسی، بس میں پڑوسی، سیٹ میں پڑوسی، ٹرین میں پڑوسی. بولو ہے یا نہیں ہے؟ اب ان پڑوسیوں کا حق آپ کیوں نہیں ادا کرتے؟ آپ نے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے پڑوسی کے دل میں نفرت آ گئی آپ کے لیے. مسلمانوں، یہ دنیا نفرت اسلام سے نہیں کرتی ہے، اس دنیا کو نفرت ہے مسلمانوں کی بے وفائی سے. آج اگر مسلمان اپنا حق ادا کرنا شروع کر دے، صرف حق ادا کرنا، جن راستوں سے گزرے، لوگوں کو، انسانوں کو خدا کا بندہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ گرا ہوا ہے. نہیں، تمہیں کیا پتا کون گرا ہوا ہے. ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، بزرگ تھے، چپل ٹوٹ گئی، دل کو چوٹ لگی، فرمانے لگے کہ اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، بتائیے میں جاؤں گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا ٹھہر تمہاری اصلاح کرتا ہوں. چپل ٹوٹ گئی تو شکایت کرتا ہے؟ چپل ٹوٹ گئی تو شکایت کرتا ہے؟ چل میں تیری اصلاح کرتا ہوں. آگے بڑھے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک جھوپڑی میں ایک اور بزرگ ہیں جن کے ہونٹوں پہ زخم ہے، سر پہ زخم ہے، پورا جسم زخم سے تر بتر ہے، خون نکل رہے، پیپ نکل رہے. ایک نوجوان ان کے منہ میں پانی کا چمچہ ڈال رہا ہے اور وہ چمچہ پی رہے اور کچھ بول رہے. آواز چونکہ بند ہے تو سنائی نہیں دے رہی، کچھ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کان لگا کے سنا کہ بزرگ آدمی ہیں، کیا بول رہے ہیں. پاؤں سے لے کر انگوٹھے سے لے کر سر تک سڑا ہوا ہے ان کا، یہ آخر بول کیا رہے ہیں؟ تو کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی، یا ربی لک الحمد ولک الشکر، یا ربی لک الحمد ولک الشکر، یا ربی لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے. ہائے ہائے ہائے. اب اس بزرگ نے پوچھا کہ وہ بڑے میاں سب کچھ سڑ چکا ہے، اب کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ او اللہ کے بندے، اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے بیماری میں ڈالا ہے، گناہوں میں نہیں ڈالا ہے. اللہ، آپ نے مجھے بیماریوں میں رکھا ہے، گناہوں میں نہیں رکھا. بیماریوں میں تو شفا ملے گی اور اجر ملے گا، اگر آپ گناہوں میں ڈال کر چھوڑ دیتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، کیا حال ہوتا.
اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ اس ملک میں 30 کروڑ ہو الحمدللہ۔ آپ چاہو تو دین کی دعوت کے لیے پورے ہندوستان کی زمین کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہو، ہم نے نہیں کیا، اس کی وجہ سے نفرت کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ ہم نے پیاسوں کو پانی نہیں پلایا، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا، غریبوں کو کپڑے نہیں دیے، اور اگر دیے بھی تو نمائش کیے، غریبوں کو ذلیل کیا۔ عزیزان ملت، آؤ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اپنے آپ کے اندر سے مستی کو، زبردستی کے مادے کو نکالو اور کہو کہ نہیں، اس روئے زمین پر ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ مسلمان کبھی کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ بولو اٹھاتا ہے بھائی؟ مسلمان کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تربیت دی ہے، وہ تربیت کیا عجب نرالی تربیت ہے۔ ایک صحابی غریب تھے، وہ گھوڑا بیچنے بازار میں پہنچ گئے، بہت اچھی نسل کا گھوڑا، بڑا قیمتی گھوڑا جس کی قیمت 800 اشرفی ہونی چاہیے، درہم ہونی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ایک خریدار، وہ بھی مسلمان آ گئے اور کہا بھائی گھوڑا بہت اچھا ہے، کتنے کی بیچ رہے ہو؟ بیچنے والے نے کہا 500 درہم۔ گھوڑا 800 کا ہے، 500 میں بیچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا ٹرائل لے لوں؟ کہا بالکل لے لیجئے۔ خریدار نے گھوڑے پہ چڑھ کے جو گھوڑے کا ٹرائل لیا اور گھوم کر واپس آئے، کہا ماشاء اللہ گھوڑا بہت عمدہ ہے، اس کی قیمت 500 نہیں 600 ہونی چاہیے۔ خریدار قیمت بڑھا رہا ہے، بیچنے والا نہیں۔ ذرا غور فرمائیے، جبکہ خریدار کم کرتا ہے، بیچنے والا بڑھا کر بولتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھیے کہ بیچنے والا کم بول رہا ہے، خریدار بڑھا رہا ہے، کہا اس کی قیمت 600 ہونی چاہیے۔ بیچنے والے نے کہا بیچ تو میں 500 میں رہا ہوں، جو آپ بڑھا کر دے دیجئے وہ آپ کی محبت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہ 600 بھی کم ہے، اس گھوڑے کی قیمت تو 800 درہم ہونی چاہیے۔ بیچنے والوں نے کہا کہ آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، 800 درہم ہونی چاہیے، لیکن میں 500 میں بیچ رہا تھا، آپ جو چاہے دے دیں۔ انہوں نے 800 درہم نکال کر دیا اور گھوڑے کو خرید لیا۔ جب گھوڑے کو خرید کر لگام اپنے ہاتھ میں لے لی تو گھوڑے کے بیچنے والے نے خریدنے والے سے کہا کہ بھائی میری مجبوری تھی کہ میرے گھر میں میرے بچوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں 800 کا گھوڑا 500 میں بیچ رہا تھا، تو بتا تیری کیا مجبوری تھی کہ تو 500 کا مال 800 میں خرید رہا تھا؟ تو خریدنے والے نے کہا تیری مجبوری، تیری غریبی تھی کہ تو 800 کا مال 500 میں بیچ رہا تھا، اور میری مجبوری کہ 500 کے مال کو 800 میں خریدوں، میری مجبوری میرے مصطفیٰ کا قانون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی نے کہا ہے سامان خریدو، کسی کی مجبوریاں مت خریدا کرو۔ آج تو مجبور ہے، مسلمانوں، کوئی بیٹی کی شادی کرنے والا ہے، مجبوری میں زمین بیچ رہا ہے، آپ اس کی قیمت آدھی کر کے خریدتے ہو کہ یہ جائے گا کہاں، جائے گا کہاں؟ مسلمانوں، کبھی کسی کی مجبوریوں کا سودا مت کرو، ورنہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری اولادیں مجبور ہوں گی، دنیا ان کا سودا کریں گی، ہمیشہ تم زندہ نہیں رہو گے، پھر تمہارے بال بچوں کے لیے تم کیا چھوڑ کر جا رہے ہو کہ جن کی مجبوریوں کا کوئی سودا کرے؟ اس لیے امت مسلمہ رحم کرنا سیکھیے، اور ملک میں کوئی بھی ذات اور دھرم کے لوگ ہوں، آپ ان کی مجبوریوں میں کام آ جائیے، اور اگر پتہ چلے کہ آدمی مجبور ہے تو اپنی طرف سے قیمت بڑھا کر ادا کرو، خدا تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، اس زمین کا سب سے خوبصورت پودا محبت ہے، اور محبت کے پودے زمین پر نہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں۔ محبت کے پودوں کی پرورش کیجیے، نفرت کی بولیاں بولنا بند کیجیے، غیروں کے خلاف دوسروں کو گالیاں دینا بند کیجیے۔ عزیزان ملت، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ خاموشی کے ساتھ کیجیے۔ جب آپ محبت پیش کریں گے تو انجام کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ انجام وہ نیوزی لینڈ والا ہوگا جب 15 مارچ کو جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے عین وقت پہلے، آسٹریلیا کا ایک سفید فام آتنکواد دہشت گرد آٹومیٹک مشین گن لے کر آتا ہے اور مسجد میں 50 نمازیوں کو شہید کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر!
اللہ اکبر. مسلمانوں نے نفرت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اسی وقت ایک شوہر کے شہید ہونے پر اس کی بیوی اپنے شوہر کے خون والے سر کو اپنے گود میں لیے ہوئی تھی، اور ایک ٹیلی ویژن کی اینکر ایک لڑکی نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو پتہ ہے اس بہن نے انگریزی میں کیا کہا؟ اس اینکر نے کہا کہ یو آر لاسٹ یور ہسبینڈ اینڈ سن، آپ تو سب کچھ گنوا چکی ہو، ایسے وقت میں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس بہن کی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ کہتی ہے میں اپنے خدا کے فیصلے پہ خوش ہوں، میں اپنے خدا کے فیصلے پہ خوش ہوں. اس کے بعد وہ کہتی ہے اپنے شوہر کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کتنا خوش نصیب ہے، جنت جا رہا ہے، جنت جا رہا ہے. پھر وہ پوچھتی ہے لیڈی کہ اس آتنکواد جس نے گولی چلائی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ بہن کہتی ہے اس بھائی کو زندگی میں نفرتیں ملی ہیں، وہ محبت کیا ہے جانتا ہی نہیں ہے، اس کا افسوس ہے کہ میں اسے بتا نہیں سکی کہ اسلام محبت کا مذہب ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ اینکر مائک چھوڑتی ہے، کیمرے سے ہٹ کر اس عورت سے لپٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے بلک کر، لیکن کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ ہو گیا. جب یہ نیوز سی ڈی نیوز چینل پہ پہنچا تو وہاں پر 50 لوگوں کی ٹیم بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ اس نیوز کو چلایا جائے کہ نہیں چلایا جائے. جو چیف تھا، بیورو چیف ایڈیٹر، اس نے کہا میرے اینکر کے لپٹ کر رونے کی یہ نیوز 48 گھنٹوں تک کنٹینیو چلایا جائے. لوگوں، انسان کے دلوں میں نفرتیں تھی، تمہارے خون کے قطروں نے اسے دھو دیا، تمہارے خون کے قطروں نے اسے دھو دیا. لوگوں قربانی دینا سیکھو، قربانی دینا سیکھو. وہ ایک پاگل نے، ایک دہشت گرد نے 50 مسلمانوں کو شہید کیا، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ملک کے وزیر اعظم بہن کو میں سلام کرتا ہوں، اپنے دفتر سے اٹھتی ہے، سارے پروگرام کو کینسل کرتی ہے، سارے اپوائنٹمنٹ کو کینسل کرتی ہے، اٹھتی ہے اور مسلمانوں کے احترام میں پہلی بار ایک کالا دوپٹہ سر پہ رکھتی ہے، کالے شلوار جمپر جو وہاں کی لباس بھی نہیں ہے، کسی سے مانگ کر پہنی ہوگی وہ وزیر اعظم، اور پہنچتی ہے اور مسلمانوں کے گلے سے لپٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے اے دہشت گرد، تجھے میں بے نام و نشاں کر دوں گی. نیوزی لینڈ میں کیا دنیا میں کوئی تیرا نام نہیں جانے گا؟ اگر دنیا میں نام زندہ رہے گا تو میرے ان شہید بھائی بہنوں کا نام زندہ رہے گا. یہ وزیر اعظم کہتا ہے. اور نیوزی لینڈ کے لوگوں نے کیا کیا؟ نیوزی لینڈ کے لوگوں نے کیا کیا؟ مسلمان صرف 47,000 ہیں نیوزی لینڈ میں، صرف 47,000، اور ساری پبلک نان مسلم کرسچن. انہوں نے کیا کیا دیکھیے، وہ سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. راستے میں اگر کوئی دوپٹے والی خاتون مل جاتی ہے تو جو تو اس سے گلے میں لپٹ کر رونے لگتا ہے. آئے ہائے، پورے نیوزی لینڈ کا یہ سما رونے لگا. کوئی داڑھی ٹوپی والا اگر ملا تو جنٹل مین ٹائی سوٹ والا اپنا موبائل اور بیگ کو چھوڑ کر اس مسلمان سے لپٹ کر رو رہا ہے جیسے اس کی اولاد نہیں، اس کی اولاد ماری گئی ہو. اور اس کے بعد سارا نیوزی لینڈ جمع ہو گیا. مسلمانوں نے دیکھا کہ پوری پبلک نے مسجد کو گھیر لیا ہے، غیر مسلموں نے گھیر لیا ہے، کرسچن بھائی بہنوں نے گھیر لیا ہے. تو مسلمانوں نے پوچھا بھائی ہماری مسجد کو تم نے کیوں گھیرا؟ تو انہوں نے جواب دیا مسلمانوں اندر تم نماز پڑھو، باہر حفاظت کے لیے اب ہم کھڑے رہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں، اس میں ایک نیوزی لینڈ کے ایک خاتون، بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ میری زندگی تو کٹ چکی ہے، اب میں بڑھیا ہو چکی ہوں، اب میں اسی مسجد کے باہر بیٹھ کر ڈیوٹی دوں گی تاکہ اندر مسلمان نماز پڑھے، باہر گولی چلے تو میں اپنے سینے پہ کھا کے مسلمانوں پر مر جاؤں گی. اللہ اکبر. اللہ نے مسلمانوں تمہارے لیے رحم ڈال دیا ان کے دلوں میں، اللہ نے تمہارے لیے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے قربانی دی تھی. تم خدا کے گھر میں، خدا کے راستے میں مرے تھے، نماز کی حالت میں تھے، وضو اور مسجد میں تھے. تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا. جس نیوزی لینڈ میں مائک پہ اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، نیوزی لینڈ میں لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں کی جب شہادت ہوئی تو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کہتی ہے کہ اب مائک پر نہیں، جو اذان ہوگی وہ ملک کے ٹیلی ویژن پر ڈائریکٹ نشر کی جائے گی. اور 22 تاریخ مارچ کا جو جمعے کا اذان ہوا ہے
وہ اذان نیشنل ٹیلی ویژن پہ براڈ کاسٹ کیا گیا اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کھڑی ہو کے ڈیوٹی کر رہی تھی، مسلمان میدان میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ مسلمانوں، میری قوم کے بزرگوں، محبت بانٹو، محبت بانٹو، تمہاری محبت سے دنیا فتح ہو جائے گی۔ عزیزان ملت، عزیزان ملت، آج مسلمانوں نے محبت کی جو کمی کی ہے، جو کمی کی ہے، اس کی وجہ کر یہ امت کہاں پہنچ رہی ہے؟ عزیزان ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبت کا جو پیغام دیا، وہ محبتیں کیا تھی؟ آپ ذرا یاد کیجئے فتح مکہ کو، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح فرمائے، اللہ اللہ، مکے والوں نے کتنا ظلم کیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا ظلم کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی نکلے، لوگ مکے والے مسلمان نہیں ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو شق القمر کا معجزہ پیش آیا، مکے کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو ابو جہل کی مٹھی کی کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مکے کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر فرمایا، مکے والوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ اللہ، مکے میں کوئی باقی نہیں رہا ایمان سے، سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ عزیزان ملت، آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں محبت دیجئے، اپنی زبان کو نرم کر لیجئے، اپنی زبان کو نرم کر لیجئے، گالیاں دینا بند کر دیجئے، جھوٹ بولنا بند کر دیجئے، اور یہ جو گٹکا کھا کے منہ میں 1.5 کلو کا تھوک جمع کر کے رکھتے ہیں، اس منہ کو بھی کچڑا خانہ بنانا بند کر دو بھائی، بند کر دو۔ میری قوم کے لوگوں، نوجوانوں، اپنی اچھی خاصی شکل کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ گٹکا کھا کے، تمباکو کھا کے تم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا؟ اس سے لوگ کینسر کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو صحت کی حفاظت کا درس دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس سے تمہاری صحت برباد ہو جائے۔ عزیزان ملت، اپنے آپ کو بنائیے، اپنے آپ کو بنائیے، محبت کی تعلیم دنیا میں بانٹیے، اور آئیے اپنے اداروں کی حفاظت کیجیے، اپنے انسٹیٹیوشن کی حفاظت کیجیے۔ یہ جو آپ کا مدرسہ ہے اور اس جیسے جتنے مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھیے، اس لیے کہ یہاں جو لوگ تیار ہو رہے ہیں وہ آپ کی زندگیوں میں دین کے چراغوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بیمار آپ پڑیں گے تو ڈاکٹر ہی صاحب سے دکھائیں گے۔ تو جس طرح اس امت کے لیے ڈاکٹر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ہماری قوم کے جو لوگ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو کامیاب ڈاکٹر بنائے، اللہ آپ کو نیک ڈاکٹر بنائے، مگر آپ مسلمان بن کر رہو، نمازی بن کر رہو۔ ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان نہ رہو۔ تو ہمیں اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جس سے صحت کی حفاظت ہو سکے، ہمیں اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے جو ہمارے کنسٹرکشن کو ویل اسٹرینتھ کر سکے۔ عزیزان ملت، اسی طرح ہمارے ان مدرسوں میں اچھے علماء اور اچھے مفتیان کرام اور اچھے اولیاء اللہ کی سخت ضرورت ہے، جو مدرسوں سے تیار ہو تہجد گزار علماء، کہ جو ہمارے معاشرے کے ایمان کی حفاظت کر سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس میں جو آپ کی قربانیاں اور آپ کے جو مجاہدے ہیں، اس میں جو آپ کا مال لگ رہا ہے، وہ مال انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، وہ مال کی برکت آپ کو دنیا میں بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میں اس مدرسے کو اور مدرسے کے ذمہ داروں کو، اور بالخصوص اس کے نوجوان ذمہ دار معاذ ندوی صاحب کو، اور تمام مولانا حسن الرحمان ندوی صاحب اور تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے سامعین کو، اپنے بہنوں کو، اور یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور آپ سب کے اور پوری امت مسلمہ کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو صحت، عافیت، خیر اور پوری خوشحالی اور پوری عزت و عافیت کے ساتھ اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے
جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے. آمین. اللہ ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے دیش کے بارڈروں کی رکشا فرمائے. آمین. یہاں رہنے والے مسلمان اور ہندو بھائیوں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرمائے. آمین. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی کیجیے. حضرات، ابھی ہمارے ملک کے اندر الیکشن کا وقت بہت ہی قریب ہے. حقیقت میں ان جلسوں کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، لیکن بہت ہی کوششوں کے بعد، چونکہ بہت ہی پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں اور اس کو رد کرنے پر، کینسل کرنے پر بہت بڑا خسارہ تھا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری کوششیں کامیاب ہوئی اور حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لا کر گویا کہ جلسے کی کامیابی کا پورا صحرا انہی کے سر جاتا ہے. حالات کی نزاکت کی وجہ سے جلسے کو یہیں سے اختتام پذیر کیا جاتا ہے. اب آپ کے سامنے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم دعا فرمائیں گے. آپ سب تشریف رکھیں، انشاءاللہ ان کی دعا کے ساتھ اس جلسے کا اختتام ہوگا. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تكفل لجميع حاجاتنا. اللهم وسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا حسنا واسعا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آپ سب لوگ جو بہت دور سے یہاں تشریف لائے ہیں اور جو بھی قریب سے ہیں، بہت ہی سکون کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں. اور اگر جن کے ساتھ مجبوری ہے تو یہاں بھی قیام کا انتظام ہے، یہاں بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں. لیکن کسی طرح کے بھی کوئی بھی ایسے حالات نہ ہو جس کی وجہ سے ہم سب کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. اور جو بھی آپ لوگوں کو دقتیں ہوئی اور جو پریشانیاں ہوئیں اور جو آپ لوگ امید لگا کر آئے تھے، ہم اس کے مطابق نہیں
چل سکے اور آپ کی امید پر نہیں اتر پائے، ہم اس کے لیے بہت ہی معذرت خواہ ہیں آپ سے، اور آپ سب کے بہت ہی شکر گزار ہیں، اور حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے خاص طور سے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے جلسے کی کامیابی کے لیے یہاں تشریف لا کر اور شروع سے آخر تک وہ یہاں ہماری جلسے کی کامیابی کے لیے مکمل کوشش کی اور اختتام پذیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔